قرآن مجید میں جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست داستان ہے جو ایمان، جبر، معجزات اور آزادی کی ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش کو سامنے لاتی ہے۔ تو آئیے اس شاندار قصے کی گہرائیوں میں چلتے ہیں۔ اس قصے کی اہمیت کا اندازہ بس اس بات سے لگا لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 73 سورتوں میں آیا ہے۔ یہ تعداد کسی بھی دوسرے نبی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے قدیم مصر سے، ایک ایسا دور جب بنی اسرائیل ایک بہت ہی ظالم فرعون کی حکومت میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک بڑا ہی عجیب خواب دیکھا جس نے اس کی نیندیں اڑا دیں۔ اس نے اپنے کاہنوں کو بلایا تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی عظیم سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے فرعون نے ایک ایسا ہولناک حکم جاری کیا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ دراصل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حالت بدل گئی اور فرعون کے دور تک وہ ایک غلام اور کمزور سمجھی جانے والی قوم بن چکی تھیں۔ تو اس خواب سے ڈر کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اسے لگا کہ وہ اس طرح اپنی طاقت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ اسی افراتفری کے عالم میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم پر ان کی والدہ نے ایمان کی ایک ناقابل یقین مثال قائم کی اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے سپرد کر دیا۔ اور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیے، جس بچے کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا وہ سیدھا اسی دشمن کے محل جا پہنچا، اس کی بیوی کا دلارا بن گیا اور پھر دودھ پینے کے بہانے اپنی ہی ماں کی گود میں واپس آ گیا۔ یہ اللہ کا منصوبہ تھا جو فرعون کی ہر تدبیر پر بھاری تھا۔ وقت گزرا اور حضرت موسیٰ اسی شاہی محل میں پل کر جوان ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں اب ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جو ان کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ اپنی قوم کے فرد کو بچانے کے لیے انہوں نے اس مصری کو ایک مکہ مارا۔ کہتے ہیں کہ ان میں 10 آدمیوں جتنی طاقت تھی اور اس ایک ہی ضرب سے وہ شخص مر گیا۔ حالانکہ قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس واقعہ نے انہیں مصر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مصر سے بھاگ کر وہ مدین پہنچے۔ وہاں انہوں نے 10 سال گزارے، ایک نئی زندگی شروع کی، ایک خاندان بسایا اور ایک چرواہے کے طور پر پرسکون زندگی گزاری۔ لیکن یہ سکون بس ایک وقفہ تھا، کیونکہ تقدیر انہیں واپس وہیں لے جانے والی تھی جہاں سے وہ بھاگ کر آئے تھے۔ سفر کے دوران کوہ طور کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی۔ جب وہ اس کے قریب گئے تو ایک ایسی آواز آئی جس نے ان کی پوری دنیا بدل دی۔ یہ اللہ کی آواز تھی جو براہ راست ان سے بات کر رہا تھا، اور اسی لمحے انہیں نبوت کے عظیم منصب سے سرفراز کیا گیا۔ اسی موقع پر اللہ نے انہیں 2 بڑے معجزات بھی دیے۔ پہلا ان کا عصا، جسے وہ زمین پر پھینکتے تو وہ ایک خوفناک سانپ بن جاتا، اور دوسرا ان کا ہاتھ، جسے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ یہ نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش کی جانی تھی۔ اب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ مصر واپس لوٹے۔ ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار اس لیے بنایا گیا کیونکہ وہ بولنے میں زیادہ ماہر تھے۔ ان کا مقصد تھا اس ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا جس سے وہ کبھی اپنی جان بچا کر بھاگے تھے۔ فرعون نے سوچا کہ یہ کوئی جادو ہے، تو اس نے پورے ملک سے اپنے سب سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا جو ایک حقیقی اژدہا مان گیا اور ان کے سارے جادو کو ایک ہی بار میں نگل گیا۔ یہ دیکھ کر سلطنت کے سب سے بڑے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ خدائی معجزہ ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے باوجود فرعون کا تکبر کم نہ ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ تب اللہ نے اس کی قوم پر ایک کے بعد ایک عذاب بھیجے، کبھی قحط، کبھی ٹڈیوں کا حملہ، کبھی بیماری، غرض ہر آفت انہیں جھنجھوڑنے کے لیے آئی۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا
लेकिन जैसे ही मुसीबत टलती, उसका दिल पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाता। जब फिरौन का जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वो रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। ये उस मुकाबले का आखिरी और फैसला कुन मरहला था। बनी इसराइल चलते चलते बहिरा अहमर के किनारे पहुंच गए। जरा तसव्वुर करें, उनके आगे गहरा समंदर था और पीछे फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा कर रहा था। वो मुकम्मल तौर पर फंस चुके थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस शदीद मायूसी के आलम में जब बनी इसराइल चीख उठे कि अब तो हम पकड़े गए, तब अल्लाह की तरफ से हजरत मूसा को एक बहुत ही सादा मगर ताकतवर हुक्म मिला, समुंदर पर अपना असा मारो। हजरत मूसा ने जैसे ही अपना असा समंदर पर मारा, समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बीच में खुश्क रास्ते बन गए। बनी इसराइल इन रास्तों से बेहिफाजत गुजर गए। जब फिरौन और उसकी फौज ने इनका पीछा करते हुए इन रास्तों में कदम रखा तो पानी वापस अपनी जगह पर आ गया और वो सब के सब वहीं डूब गए। फिरौन से निजात मिलना सफर का खात्मा नहीं था, बल्कि ये इस नई आज़ाद कौम के लिए ईमान की नई आजमाइशों का आगाज था। अल्लाह ने हजरत मूसा को कोहे तूर पर बुलाया ताकि उन्हें अपनी कौम की रहनुमाई के लिए कवानीन यानी तौरात अता करे। लेकिन उनकी कौम चंद दिनों का इंतज़ार भी न कर सकी। उनकी गैर मौजूदगी में सामरी नामी एक शख्स ने उन्हें गुमराह कर दिया और वही लोग जिन्होंने समंदर को फटते देखा था, एक बेजान सुनहरी बछड़े की पूजा करने लगे। ये कितना अजीब मंजर था। एक तरफ उनके नबी पहाड़ पर अल्लाह से हम कलाम होकर उनके लिए हिदायत ला रहे थे और दूसरी तरफ उनकी कौम नीचे वादी में शिर्क जैसे सबसे बड़े गुनाह में मुब्तला थी। जब हजरत मूसा वापस आए और अपनी कौम को इस हाल में देखा तो वो शदीद गुस्से में थे। उन्होंने वो इल्हामी तख्तियां जमीन पर रख दी, अपने भाई हारून से पूछा और उस बछड़े को जलाकर उसकी राख दरिया में बहा दी। फिर उन्होंने अपनी कौम को इस बड़े गुनाह पर सख्त तौबा का हुक्म दिया। तौबा के बाद जब हजरत मूसा ने उनके सामने तौरात के अहकामात रखे तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। तब अल्लाह ने कोहे तूर को उनके सरों पर उठा लिया, जिसके बाद उन्होंने डर कर इस अहद को कबूल किया। तो हजरत मूसा की ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, ये मुसलसल आजमाइशों, इंसान की कमज़ोरियों और अल्लाह की रहमत की एक अजीम दास्तान है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हकीकी लीडरशिप क्या होती है और ईमान का रास्ता कितने चैलेंजेस से भरा होता है।